بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں تجارتی سرگرمیوں کی. اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گیا، روپے کی قدر میں بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا، ڈالر نیچے چلا گیا، ڈالر بڑھ گیا. یہ ساری متھ ہے کیا؟ یہ کیسے اسٹاک ایکسچینج کام کرتا ہے؟ یہ IMF، یہ مالیاتی ادارے، یہ سی پیک، یہ سب سارا نظام چلتا کیسے ہے؟ اس متھ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن شخصیت کو دعوت دی ہے، سینئر اینالسٹ ہیں PSX یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جناب مفتی عمران صاحب، اور مدیر ہیں المنار ایجوکیشن سسٹم کے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت مہربانی آپ. اچھا مفتی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے کیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تھوڑا سا اس کا پس منظر ہمیں سمجھائیں گے؟ آفتاب بھائی، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیسے کام ہوتا ہے، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ پاکستان کے ہم عمر، یہ بس تھوڑا سا ان سے عمر میں کم ہے. ٹھیک ہے. اور 1947 میں یہ بنا ہے. اور ہر ملک میں اس طریقے سے ان کی جو کمپنیز ہوتی ہے، ان کے وہاں پہ کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے شراکت کو، اپنے حصص کو، اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں پبلک کے سامنے. ٹھیک ہے. کمپنی نے اگر اس کو پیسے کی نیڈ ہے تو ان کو پیسہ چاہیے، یا تو وہ بینک سے پیسہ لے، یا ان کے پاس اپنا پیسہ ہو، یا پھر یہ کہ عوام سے شیئرز کی صورت میں پیسے لے لے. ٹھیک ہے. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بنیادی اس غرض سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں، یعنی جو حکومت پاکستان کے ساتھ، اس کے SECB وغیرہ سے کے ساتھ جو متعلق ادارے ہیں، تو وہ کمپنیاں اپنے کچھ فری فلوٹ، کچھ شیئرز جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کا سارا کام جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پبلک اس میں جو بھی کوئی شخص انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس کی کمپنی کے ترقی، مالیاتی نظام، اس کے مینجمنٹ، ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے اطمینان کے بعد جو ہے اس میں سے اس کمپنی کے شیئرز خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اس کو ہولڈنگ رکھتے ہیں، کچھ جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو پروفٹ میں آ کر اس کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیوں کے حصص، شیئرز، اس کے خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے. یہ شیئرز کی خرید و فروخت جہاں ہوتی ہے اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. پاکستان تو یہ کوئی بھی پاکستانی خرید سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی پاکستانی ہو، مطلب CNIC بنا ہو، پاکستان نادرا کا شناختی کارڈ ہو، تو وہ اسٹاک ایکسچینج میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بھی پاکستانی ہوگا اور NIC اس کا بنا ہو اور بینک اکاؤنٹ اس کا ہو، کیونکہ اس میں سارے ٹرانزیکشن جو ہے بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو کتنا بڑا سرمایہ کار یا کتنی انویسٹمنٹ لے کے اسٹاک ایکسچینج میں بندہ ہے تو کوئی اس کو کچھ کمائی ہوگی؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. زیادہ تر لوگ یہ غلط فہمی پالتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے بڑے مالدار لوگوں کا کام ہے، بڑے سرمایہ داروں کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ شخص بھی شریک ہو سکتا ہے، اپنے 2000 روپے سے وہ اپنے اکاؤنٹ اوپننگ کر سکتا ہے. PKR 2000 روپیز؟ 2000 پاکستانی روپیز. اچھا. اور اس کے ذریعے سے اپنے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اس میں اگر وہ 1000 روپے مزید ڈالتا ہے یا 2000-3000 جتنے بھی ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مختلف اسٹاک ہے، جو کوئی 1 روپے کا ہے، کوئی 2 روپے کا، کوئی 10 روپے کا، کوئی 20 کا، کوئی 100 کا، 50 کا، 1000 کا، 2000 کا، 8000 کا، مختلف ریٹ. تو جو بھی کمپنی کا وہ شیئر لینا چاہے تو اپنے پیسوں کے بقدر اس میں شیئر لے لے اور رکھ لے. 1 شیئر لے لے، 2 لے لے، 10 لے لے، 20 لے لے. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بہت زیادہ سرمایہ درکار ہوگا تب ہم اسٹاک ایکسچینج میں کام کر سکیں. اچھا مفتی صاحب، چونکہ آپ مفتی بھی ہیں، آپ کا ایک وہ پس منظر بھی ہے، تو مطلب اس کی حلت حرمت والے مسائل تو ماشاءاللہ جب آپ جیسے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں تو اٹ مینز یہ اس کے جواز اور وہ سب چیز ٹھیک ہے، مطلب لیگیلٹی یا جو اسلامک پرسپیکٹو سے میں پوچھ رہا ہوں اس کے کوئی ایشوز نہیں ہیں؟ ایسا ہے کہ اس میں آفتاب بھائی کچھ کمپنیاں ہیں جو شریعہ اس کو رولز کو فالو کرتی ہے، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو شریعہ رولز کو فالو نہیں کرتی. ٹھیک ہے. مطلب ان کا کاروبار جو ہے سود وغیرہ پہ چل رہا ہوتا ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، یا ان کے پروڈکٹ جو ہے شرعی نہیں ہوتے. تو اس طرح کی کمپنیاں بھی موجود ہیں اس میں. لیکن ہمارے جو ساتھی احباب ہے جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو زیادہ تر جو شریعہ ٹیگ جس کو لگا ہوا ہو، باقاعدہ اس کے لیے ادارہ ہے اور وہ اس کے شرعی امور کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹیگ ملتا ہے اور اس کو KMI 30 کے انڈیکس میں اس کو لسٹ کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. ان شریعہ اسٹاک کے اندر اس میں مختلف ایپ میں اس کے ساتھ مختلف نشانات ہیں. بعض ایپ میں وہ اس کے ساتھ شریعہ لکھا ہوتا ہے، بعض ایپ میں اس کے ساتھ جو ہے مسجد اور گنبد اور مینار وغیرہ کی تصویر آ جاتی ہے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریعہ رولز کو فالو کر رہی ہے.
تو اس کمپنیوں میں پھر کام کرنا جائز ہے. پھر اس کے لیے مزید دیگر شرائط بھی ہے کہ وہ انٹراڈے جائز ہے کہ ناجائز ہے. پھر دیگر یہ ہے کہ ڈیلیوری کب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, تو حکمی قبضہ ہوتا ہے, حقیقی قبضہ ہوتا ہے. یہ ایک الگ مبحث ہے جو ٹیکنیکل انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکشنز ہیں شرعی حوالے سے تفصیل کے کبھی انشاءاللہ. میرا مفتی صاحب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, ہم جس نبی کے امتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کے اعتبار سے وہ تاجر تھے اور انہوں نے تجارت کی, بزنس کو پروموٹ بھی کیا بزنس کے حوالے سے. تو اب پاکستان میں جو آپ نے دیکھا ایک بڑی تعداد ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اینڈرائڈ سیٹ ہے. تو کسی کے پاس بھی موبائل ہو, 2000 روپیہ ہو اور بینک اکاؤنٹ, کیا یہ ایزی پیسہ وغیرہ والا سین بھی چلتا ہے اس میں؟ نہیں, ایزی پیسہ والا سین اس میں نہیں چلتا. یہ جو پاکٹ منی ہوتے ہیں اس کے جو اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں اس کے نہیں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پراپر آپ کو بینک اکاؤنٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے, اور اس کا اپنے یہ جو سہولت اکاؤنٹ ہے 10 لاکھ تک اس کی لیمٹ ہے. تو 10 لاکھ تک تو آپ سے سورس آف انکم بھی اسٹاک ایکسچینج نہیں مانگتا, یعنی کہ آپ کہاں سے کما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اچھا یہ پیسے لیٹ سپوز میں انویسٹ کرتا ہوں, تو یہ انویسٹمنٹ میری بانڈ ہوگی, 1 سال تک میں نہیں نکال سکتا, لاک ہو گئی, کیونکہ ہم نے دیکھا نا جی ڈفرینٹ پونزی اسکیمز آئی, پھر وہ ایک شرعی اصطلاح ہے مضاربہ, اس کے نام پہ ایک اسکینڈل آیا, پھر وہ فلاں الائنس اور یہ وہ جتنی ساری ڈبل شاہ. تو اسٹاک ایکسچینج کا میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیمنٹ کیا ہم جو آپ کے 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, تو کیا یہ لاک ہو جائے گا, وہاں ہم بانڈ ہو جائیں گے 1 سال تک, اس پہ پروفٹ لینا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو ٹرانزیکشن بینک ٹو بینک ہے نا, مطلب آپ اپنے بینک سے وہ بروکر کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے اپنے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں, وہ آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ جب تک آپ نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پیسے شیئرز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اپنے شیئرز کو آپ سیل کر لیتے ہیں, سیل آؤٹ کر دیا آج آپ نے, تو جیسے ہی آپ نے سیل آؤٹ کر دیے تو رات کو پھر اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ کے بعد اگلے دن جب آپ اس کے ودڈرا کا آرڈر ڈالتے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 ماہ یا 10 ماہ یا سال یا 2 سال یا 5 سال, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو جب بھی پیسوں کی نیڈ ہو, ضرورت ہو, آپ جو ہے اپنے پیسے شیئر سیل کریں, جتنے پیسوں کی ضرورت ہے. سارے سیل کرنا چاہتے ہیں تو سارے سیل کریں, کچھ رکھنا چاہتے ہیں, کچھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سیل کر کے اس کے پیسے جیسے ہی رات کو سیٹلمنٹ ہو جائیں تو اگلے دن آپ اس کے لیے ودڈرا آرڈر ڈال لیں اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. اچھا, اس وقت سب سے اچھے شیئرز کون سی کمپنی کے چل رہے ہیں؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ یہاں پہ کچھ اسٹاک ہوتے ہیں جو سکلیکل ہوتے ہیں, جو سیزن وائز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف سیکٹر ہے, کچھ ڈیفینسیو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو فرٹیلائزر ہے وہ ڈیفینسیو سیکٹر میں آتا ہے, یا اسی طریقے سے آئل اینڈ گیس جو سیکٹر ہے یہ بھی ڈیفینسیو سیکٹر میں. اور کچھ ہوتے ہیں جو سکلیکل ہو, جیسے سیمنٹ ہے, جب انفلیشن کے شرح کم ہو اور انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے ہو تو اس وقت جو ہے سیمنٹ کا کاروبار صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. خاص کر پھر جس وقت یہ بارشوں کے اور سردیوں کا زمانہ گزر جائے تو لوگ اپنی تعمیرات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت زیادہ تر تعمیراتی کام جس طرح شروع ہو جاتے ہیں تو سیمنٹ والے سیکٹر پر زیادہ چلتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے سیکٹر جو ہے وہ زیادہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں, جن اوقات میں جن موسموں میں لوگ زیادہ بیمار رہتے ہیں, زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ فیروز سنز ہے, یا اسی طریقے سے جو ہے سٹی فارما ہے, پیراسیٹامول جو بناتی ہے, تو ان کمپنیوں کا کاروبار چمک جاتا ہے. پھر اس دنوں میں جو ہے وہ شیئر آپ کے لیے اچھے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے, آپ لے کے صبر کر سکیں اور مارکیٹ دیکھیں کہ کب اوپر جا رہی ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ میں لوگ نقصان جو اٹھاتے ہیں نا, زیادہ تر آپ نے یہ واویلا سنا ہوگا کہ اسٹاک میں ہم برباد ہو گئے, پیسے لٹ گئے, ہم نے تو بنتا بھی دیکھا ہے. جی. تو یہ جو صورتحال نظر آتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مارجن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ نے بروکر کے پاس 1 لاکھ روپے جمع کر دیے تو وہ آپ کو 2 لاکھ مزید جو ہے مارجن پہ دے دیتے کہ آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ وہ ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے پیسے ادا کر کے وہ شیئرز کو یا سیل آؤٹ کر دینا ہے, یا پھر آپ نے اس کے پیسے جمع کر دینے مزید. لوگوں کے پاس مزید پیسے پھر ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے حساب سے زیادہ چیزیں خریدی ہوتی ہے, اور جب وہ پھر کمپنی والے یعنی ایک بروکر ہاؤس جو ہے اس کے شیئرز کو لیکوڈیٹ کر دیتے, مارکیٹ نیچے میں ہو, مندی میں ہو, اور اس کو لیکوڈیٹ کر دیا تو نقصان ہو جاتا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ شارٹ سیل مار لیتے ہیں. شارٹ سیل میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہے, شرعی قباحت بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ لوگ بھی زیادہ نقصان اٹھا لیتے ہیں جو پینک زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے اچھی کمپنی کے شیئرز لے لیے تو کمپنی کو تو کچھ نہیں ہوا ہے, کوئی بری خبر آ گئی, کوئی حکومت کے حوالے سے, گورنمنٹ کے حوالے سے, یا کوئی اور مسائل ہو گئے, تو لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگ پینک ہو جاتے ہیں کہ ماحول خراب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو جیسے اسٹاک مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو جاتی تو یہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور اپنے اچھی کمپنیوں کے شیئرز وہ بیچ دیتے. آپ اگر کمپنی کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے اور اس خبر سے وہ کاروبار متاثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کمپنی کے شیئر کو آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ رکھیں, اور جب اسٹاک جو ہے آپ یہ زگ زیگ چل رہی ہوتی ہے, آپ اس کی گراف ہسٹری چل دیکھیں رہے کہ ہوتے ہیں, آپ وہ گراف جو ہے اوپر ہی کی طرف جو ہے جا رہا ہوتا ہے اینڈ ٹائم, تو آپ اس میں اگر تھوڑا سا اپنی ہولڈنگ پاور کو آپ مضبوط رکھیں تو آپ اس میں نقصان نہیں پہنچے. اچھا, یہ جو مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, کہتے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, جی جی وہ کیا سین ہوتا ہے؟ اور مارکیٹ جو ہے کریش کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے بریکر لگے ہوتے ہیں, یعنی 10% اوپر 10% نیچے, ٹھیک ہے, ایک دم جو ہے وہ نیچے نہیں جاتی. تو 10% اگر نیچے اس پہ لوور لاک لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کریش کر گئی. یا اگر وہ 10% اوپر, اس سے انویسٹرز کو نقصان ہوتا ہے؟ اس سے انویسٹر کو یہ نقصان تو ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی قیمتیں کمپنی کی, مثال کے طور پہ آپ نے ماڑی کا شیئر لیا اور کریش ہو گئی مارکیٹ, تو اس کے ساتھ لازمی بات ہے لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے شیئر وہ سیل آؤٹ کر لیتے. جب شیئر سیل آؤٹ کر لیتے نقصان میں, یہ ان کا نقصان ہو گیا. اگر وہ نقصان یہ والا برداشت کرتے ہیں تو پھر ان کے ٹائم کا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سفر چل رہا تھا اوپر کی طرف, اب یہ پہلے ریکوری کرے گا, گراف نیچے آ گیا, پھر لیول پہ آئے گا, پھر اوپر جائے گا, پروفٹ میں تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی جو یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انٹر ہو جائے گا؟ 2000 روپے بھی ہیں, بینک اکاؤنٹ بھی ہے, تو مجھے اب کرنا کیا ہے؟ مطلب آئی جسٹ نیڈ ٹو لاگ ان دا ویب سائٹ اور ایپ, ایسا کیا ہے کہ جس لنک پہ میں جاؤں گا, یا اس کے لیے بھی آپ کے پاس آنا پڑے گا؟ بالکل آفتاب بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروسیجر کیا ہے اس کا. جی پروسیجر کیا, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ پروسیجر تو یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو اپنا ایک NIC, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ 3 مہینوں کی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا سورس آف انکم لیٹر اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ایک ای میل جس کو خود آپ آپریٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ایک فون نمبر, موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو, ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہے. یا آپ اسٹاک ایکسچینج کے اس میں جاتے ہیں پلازے میں, یا آپ آن لائن جو ہے ویب سائٹ. تو یہ کہاں ہے پاکستان میں بلڈنگز ان کی؟ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. تو آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہاں جائیں. ٹھیک ہے. بس آپ نے PSX کے ویب سائٹ کو کھولنا ہے اور اس پہ ٹاپ 10 جو بروکرز ہیں ان میں لسٹ دیکھ لینی, اور پھر آپ بھی بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ کی بڑھوتری کا عمل, اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. مفتی صاحب, کیا یہ ابھی مدارس دینیہ کی بھی چھٹیاں ہوئیں, بے روزگاری بھی بڑھی ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہیں, ڈنکیاں لگاتے ہیں, سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, وہاں جا کر بھی لوگ سمجھتے ہیں اگر پاکستان سے باہر گئے تو وہاں اماں بیٹھی روٹیاں تو نہیں بنا رہی نا, وہاں بھی بڑی محنت کرنی ہے. تو آپ کیا کہیں گے آج کے نوجوان کو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے, کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے سے ان کی زندگیاں بھی آپ کی طرح بدل سکتی ہیں؟ استغفراللہ. بس مسئلہ یہ ہے آفتاب بھائی کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ان کی معلومات بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہماری جو لٹریسی ہے اس میں تو ہمیں اپنے معاشیات حوالے سے جو ہے کوئی ایسے تعلیم جس کے ذریعے سے ایک نوجوان اپنے لیے کوئی راستہ بنا سکے وہ ہمارے تعلیم میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا کمپاؤنڈنگ پہ چل رہی ہے, اپنے انویسٹمنٹ کو, اس کے ویلتھ کو بڑھانے کے لیے ان کے پاس فارمولے ہیں, طریقے ہیں, ان کو گھروں میں یہ سب چیزوں میں سنی سنائی لگتی ہے اور وہاں اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹاک ایکسچینج میں اگر کوئی آدمی آنا چاہے, چاہے مدرسے کا ہو, چاہے باہر ہو, جو بھی ہو, طالب علم ہو, یوتھ ہے آج کل کی, ہماری خواتین ہیں, بچیاں ہیں, گھر بیٹھے کمانا چاہتی ہیں. جی بالکل ایسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے اپنے کچن کو وابستہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب کچن کا پریشر آپ کے اوپر ہوگا تو اسٹاک میں آپ اپنی سیونگز میں سے انویسٹمنٹ کریں, بلکہ جن پیسوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے اگر میں بینک میں پارک کروں یا اپنے گھر کی الماری میں پارک کروں, تو اس کے بجائے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ پیسے آپ اچھی کمپنیوں کے شیئرز لے کر رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری کمپنی ہیں جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ منافع دیے. ٹھیک ہے. یعنی ٹٹھا سیمنٹ دیکھے کہ 1 سال پہلے اس کی قیمت 18 روپے تھی,
ٹھیک ہے. اور اب اس کی قیمت جو ہے 200 روپے کے آس پاس ہے. اچھا, پچھلا ہائی جو اس نے 220 کا بنا دیا, مطلب 188 روپے پروفٹ. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شیئر پہ 1 کروڑ روپے یا 1 لاکھ روپے لگائے تو آپ اس کو 18 روپے اس سے مائنس کریں 220 سے, اور پھر حساب لگائے کہ کتنا اس کا پروفٹ بنتا ہے. اسی طریقے سے تو اتنے مارجنز, یہ ریئلٹی مطلب یہ سب ہو رہا ہے. ہاں جی, ہو رہا ہوتا ہے. تو عام آدمی کو کیوں نہیں پتا؟ عام آدمی بس کیا کرے کہ وہ مختلف اسکیموں اویئرنیس ڈرا دیے, پونزی اسکیمز چل رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے ڈرے ہوتے ہیں کہ وہ مزاربہ جیسے اسکینڈل نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. یہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو آپ نے پوچھی نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار اور اس کی نگرانی کرنے والا وہ ادارہ کون سا ہے. جی, تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نگرانی جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج خود ایک ادارہ ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے. NCCPL جو ہے وہ ادارہ ہے, اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. CDC میں اس کے شیئر پارک ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے محفوظ ہوتے ہیں, وہ اس کے فیس لیتے ہیں سالانہ کوئی 400 روپے کے آس پاس. وہ آپ کی شیئرز کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا پیسہ جو ہے حکومتی ونڈو میں آ رہا ہوتا ہے اور حکومتی ونڈو سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے. یہ کہ ایک محفوظ طریقہ کار ہے جس میں لوگ محفوظ سرمایہ کاری ہے, یہ فراڈ وغیرہ سے بچ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بھائی دوستوں کو بھی اگر پیسے پکڑا دیتے ہیں, تو معاملات ہماری ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب پیسے آپ نے مجھے دیے اور میں نے کہا کہ اپنی دکان میں سے آٹا ڈلواؤں گا, تو اگر میں نے آٹا بیچ دیے تو میں کہوں گا یہ میرے والے پیسوں کا بک گیا, آپ والے کا جو میں نے بوریاں لائی تھی وہ ابھی تک پڑی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال تو بہت زیادہ گمبھیر صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں اور اپنے اچھے اسٹاک کا انتخاب کریں. اور اس میں ہوتے ہیں بڑے ماہر قسم کے لوگ ہیں موجود ہے پاکستان میں اسٹاک کے حوالے سے, ان سے ربط رکھے, تعلق رکھے اور ان سے مشورہ لے کر چلے. تو ٹریڈنگ کے حوالے سے قدم جو ہے ان کے ذرا مشاورت سے چلتے رہیں گے, آہستہ آہستہ ان کو مارکیٹ کی سمجھ آ جائے گی, اس کے سائیکل کی سمجھ آ جائے گی, سیکٹرز کی سمجھ آ جائے گی, اور اسی طریقے سے ان کے اسٹاک کے لیول کا ان کو پتہ چلے گا کہ کون سے لیول پہ اچھی کمپنی ہے, لیکن اس لیول پہ یہ خریدنے کا ہے کہ نہیں ہے, اس کا پی اے ریشو کیا ہے, EPS کیا ہے, اس کا جو ہے وہ نیٹ پروفٹ کتنا آ رہا ہے, گراس پروفٹ کتنا آ رہا ہے, ٹیکسیشن اس کے اوپر کتنے ہیں, اس کے لائبلٹیز کتنے ہیں, اس کے ایسٹس کتنے ہیں, اس کے پاس ایکویٹی کتنی ہے, کیش فلو اس کا کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہلکی پھلکی چیزیں, ان اصطلاحات کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, وحشت ہو جاتی ہے, لیکن ان اصطلاحات سے وحشت میں نہیں آنا چاہیے. بندہ یوز ٹو ہو تو سیکھ ہی جاتا ہے. جی, سمجھ جاتا ہے. مفتی صاحب, ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے اپنے ناظرین کے لیے, اور بالخصوص چونکہ ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے, کاروباری سرگرمی کا معاملہ ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں, ہمارے ناظرین کو گاہے بگاہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے اس بارے میں اویئرنیس دیتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا مفتی عمران صاحب نے وضاحت سے بتا دیا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کیا ہے, اور مختلف قسم کی پونزی اسکیمز جو آج کل آئے دن لانچ ہوتی ہیں, اور جی اتنے دن میں اتنے پیسے اور گھر بیٹھے پیسے کمائیں, اس میں ہم اپنا سرمایہ ڈبو دیتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس کی حکومت پاکستان ضامن ہے, اور باقاعدہ وہ ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے, اور یہاں سرمایہ کاری کرنے سے اپنا ذاتی فائدہ تو ہے ہی, لیکن میرے ملک کا, میری قوم کا, اس پاکستان کا بھی فائدہ ہے. اس حوالے سے اپنے محفوظ سرمایہ کو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کو مزید انکریج کرنا ہے. اور اس حوالے سے میں بھی آج انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کیجئے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.